بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم خبریں ہیں۔ ایک تو اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے فکس ہو گئے ہیں، اور بینچز کی جو تشکیل ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ میں آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں۔ اس میں جو اسپیشل سیٹس پی ٹی آئی کی جو سنی اتحاد کونسل کے لیے ہیں، وہ ان کی جو پٹیشن ہے وہ بھی لگ گئی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد کا جو حکومتی کمیشن بنایا گیا تھا، اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کیے جانے کا امکان ہے، وہ بھی سماعت کے لیے لگا دیا گیا۔ پھر جو ججز 6 ججز نے جو خط لکھا وہ مقدمہ بھی ہے۔ یہ میں ان کی پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بینچ بنے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بڑے امپورٹنٹ جو کیس ہے اس کا جو بینچ ہے اس سے باہر ہیں۔ حالانکہ قاضی صاحب نے تحریک انصاف کا کوئی بھی جو مقدمہ ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کو انہوں نے سنا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی آج اجلاس ہوا، اور اس میں جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، جو بہت اہم ایک ایشو ہے، اس پر وہ ایجنڈے پر تھا، اور اس میں ججز کی تعیناتیوں میں آئینی ترامیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون نے بتایا۔ تو اس پر جسٹس منیب اختر نے یہ سوال کیا کہ کیا جو جوڈیشل کمیشن کی ساخت ہے، یہ جو آپ بنا رہے ہیں، جو ترامیم پر آپ نے آئینی ترامیم پر کام شروع کیا، اس سے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی، وزیر قانون نے کہا بالکل تبدیلی آئے گی۔ تو پھر یہ کہا جسٹس منیب اختر نے کہ میں پھر اس پر ابھی بات نہیں کرتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ کہا کہ جب تک یہ ترامیم سامنے آ نہیں جاتی اس وقت تک پھر کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو تمام ججز نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کو پھر مؤخر کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی کمی ہے، تو اس لیے وہاں پر جو اسامیاں ہیں نا وہ پر کی جائیں، جو موجودہ جو رولز ہیں اسی کے تحت۔ اور اس پر جو دوسرے تمام جو شرکاء تھے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں ان کو آپ موجودہ رولز کے تحت ہی آپ ان کو بھر دیں۔ بار کونسل کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ابھی اپنی رائے نہیں دیتے، جب تک آئینی ترامیم سامنے آ نہیں جاتی رائے دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری جو اہم خبر ہے، میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل سے پہلے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آ رہی ہے۔ وہاں پر جو سیکریٹری الیکشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر آصف، وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، اور الیکشن کمیشن نے جو پہلے جو سیکریٹری تھے عمر حمید صاحب جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو واپس ہائر کر لیا۔ تو بڑا اس پہ بھی بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کی اپنی جو مدت ہے وہ 8 مہینے رہ گئی ہے، تو 2 سال کے لیے عمر حمید صاحب جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو کس قانون کے تحت کیسے آپ نے دوبارہ رکھ لیا؟ اور پھر کیا یہ ریٹائرڈ جو سیکریٹری ہیں انہی کو یہ بھرتی کرتے ہیں سلطان سکندر صاحب؟ تو کیا اس کی وجہ ہے؟ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ جو اپنے سبارڈینیٹس ہیں رپورٹڈلی ان کے ساتھ ان کا کوئی برتاؤ اچھا نہیں ہے، اور یہ سیکریٹری کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی جو محکمے کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اپنی چیزیں ان سے منواتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ خبریں فیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ڈاکٹر آصف صاحب ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا، یہ جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس پر چیف الیکشن کمشنر اور سیکریٹری کے بیچ میں جھگڑا ہوا، کیونکہ سیکریٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اب اعتراضات لگائے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، میری الیکشن کمیشن میں بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے 21 حلقوں میں، یہ انتخاب جو موجودہ سیکریٹری تھے ڈاکٹر آصف انہوں نے کروائے، اور وہاں پر پی ٹی آئی نے شدید دھاندلی کی اور بے ضابطگیوں کی شکایت کی۔ اگر کوئی اتنا ہی زیادہ ضمیر جاگا ہوا تھا آصف صاحب کا، اور اتنا ہی زیادہ اصولی موقف انہوں نے اپنایا، تو پھر یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے یہ اس طرح سے کیوں ہوئے؟ تو یہ سب ذاتی مفادات کا جھگڑا ہے، اور اس میں یہ پھر اس طرح چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اگر ملکی مفاد کی بات ہوتی تو جو ایک انجسٹس تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا ہے، یہ اس پر کھل کر بات کرتے، اس کو نہ ہونے دیتے، اور اس موقع پر اگر یہ چھوڑ کے جاتے تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ واقعی کوئی انہوں نے اصولی موقف اپنایا ہے۔ اب کوئی اصولی موقف نہیں ہے، ذاتی اقتدار، ذاتی فائدوں کی بات ہے،
لیکن جب کوئی کسی کو ضرب لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو قوم کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ اب آ جائیے ذرا جو اس وقت جو بینچز کی جو تشکیل ہوئی ہے، دیکھیں ایک بڑا اہم مقدمہ ہے جو اسپیشل سیٹس، اس کو سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور بڑے عرصے سے وہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ، لیکن لگا نہیں تھا۔ اب وہ نیکسٹ ویک لگا دیا گیا کیس، لیکن اس کا جو بینچ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ہے اور اس میں عطر من اللہ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ان کے محمد علی مظہر ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب کو اس سے آؤٹ کیا گیا ہے، بظاہر یہ ہمیں خبر مل رہی ہے، کیونکہ جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اب وہ اکیلا چیف جسٹس نہیں کرتا، وہ ججز کمیٹی کرتی ہے۔ اب سینئر ججز کی جو کمیٹی ہے وہ اس میں چیف جسٹس ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں۔ تو کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کمیٹی نے اس بینچ سے باہر کیا، اور اب یہ بڑے لبرل ججز ہیں اور بڑے یہ یعنی فیصلے ان کے کسی دباؤ کے بغیر ہیں۔ عطر من اللہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ تو خیر چیف جسٹس صاحب کی ایک ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہیں، جس بینچ میں بھی بیٹھے ہیں اور جس انداز کے بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں، لیکن بینچ کی کمپوزیشن دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ اسپیشل سیٹس جو سنی اتحاد کونسل جس کو کلیم کر رہا ہے، یہ بینچ کوئی ایسا فیصلہ دے گا جو قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ تو قانون اور آئین کے مطابق تو جو پارٹی موجود ہے اسمبلی میں وہ اسپیشل سیٹس کے لیے کوالیفائی کرتی ہے، تو اگر وہ سیٹس مل جاتی ہیں تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کو، تو پھر جو آئینی ترمیم جو میں نے ابھی اس سے پہلے بھی بات کی ہے، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو چاہے کسی بھی جگہ پر، اس آئینی ترمیم کے لیے پھر جب تک تحریک انصاف آن بورڈ نہیں ہوتی، حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے۔ دوسرا جو اہم مقدمہ ہے وہ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس، جس میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا کہ کیوں تاخیر ہوئی اور کیا اب عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی رپورٹ آ گئی ہے، اس میں جنرل فیض کو کلین چٹ دی گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ڈی جی سی نے جو کچھ بھی کیا حکومت کے کہنے پہ کیا، اور جو رسپانسبلٹی تھی وہ پنجاب میں شہباز حکومت ان کو رسپانسبل قرار دیا گیا کہ انہوں نے اس دھرنے کو آگے آنے دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے اور ججز کہتے رہے ان کے ساتھی کہ جی کیونکہ یہ فیصلہ فوج کے خلاف تھا تو اس لیے ان کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی فائل کیا گیا، لیکن اب جو حکومتی کمیشن نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں تو آئی ایس آئی کا یا کسی فوجی ایجنسی کا کوئی نیگیٹو کردار تھا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جو ججمنٹ تھی، سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی، اس کو حکومتی کمیشن کے حوالے کر کے ایک طرح سے بے اثر کر دیا، خود ہی ریلیف دے دیا۔ تو لیٹس سی اس دن کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور جو اہم مقدمہ ہے 7 تاریخ کو، وہ جو 6 ججز کا خط ہے اس کے حوالے سے 6 ممبر بینچ وہ اس کی سماعت کرے گا۔ تو نیکسٹ ویک جو ہے اٹ از ویری انٹرسٹنگ، اور اب تک کی یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ پھر جلد آپ سے ملاقات ہوئے گی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔